کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر دوسرا موبائل صارف اب آن لائن خریداری کرتا ہے؟ جی ہاں، وہ ملک جو کبھی صرف گلی کوچوں کی دکانوں تک محدود تھا، اب ایک ڈیجیٹل بازار میں بدل رہا ہے۔ پاکستان میں ای کامرس انقلاب آ چکا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک اس کا فائدہ نہیں اٹھایا تو شاید آپ ایک بہت بڑے مواقع سے محروم ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دستاویز او چینل، جہاں ہم لاتے ہیں تحقیق پر مبنی رپورٹس اور معاشرتی اقتصادی تبدیلیوں کا تجزیہ، اور اسلام، تاریخ اور دور جدید کے وہ پہلو جو آپ کی فہم و فراست کو وسعت دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں ای کامرس کے بڑھتے ہوئے رجحان کی، اس کے مواقع، چیلنجز اور عام نوجوانوں یا خواتین کس طرح کم سرمایہ سے ڈیجیٹل معیشت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ پاکستان میں انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون کے عام ہونے سے آن لائن خریداری کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ 2025 تک ملک میں 129 ملین سے زائد براڈ بینڈ صارفین اور 195 ملین سے زیادہ موبائل صارفین موجود تھے۔ سستے انٹرنیٹ پیکیجز اور کم قیمت اسمارٹ فونز کی بدولت اب چھوٹے شہروں کے لوگ بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے جڑ رہے۔ کووڈ-19 نے اس رجحان کو مزید تقویت دی، جب دکانداروں اور صارفین نے مجبوری میں آن لائن پلیٹ فارم جیسے فوڈ پانڈا، دراز اور گروسری ایپس کا رخ کیا، جنہوں نے کچھ کیٹیگریز میں 300% سے زیادہ ترقی دی کی۔ پاکستان میں ای کامرس کا سفر اب موبائل فرسٹ اپروچ کی طرف بڑھ چکا ہے۔ ملک میں 70% سے زیادہ آن لائن خریداری موبائل پر ہوتی ہے۔ اس کی اگر سورس کی ہم بات کی جائے تو GSMA 2023 کی یہ رپورٹ ہے، جس کی وجہ سے دراز اور یہ وہ جیسے پلیٹ فارمز نے کم ڈیٹا پر چلنے والی ایپس متعارف کروائی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے فیس بک اور انسٹاگرام اب صرف بات چیت کے لیے نہیں بلکہ کاروبار کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ انفلوئنسر مارکیٹنگ، لائیو سیشنز اور سوشل میڈیا نے پے گیلری اور ELO جیسے پلیٹ فارمز کو نمایاں کامیابی دی ہے۔ ڈیجیٹل ادائیگی کے میدان میں نیا پے، ایزی پیسہ، جیز کیش اور خاص طور پر راست نے محفوظ، فوری اور کم لاگت ٹرانزیکشنز کو ممکن بنایا ہے۔ یہ رپورٹ ہے SBP 2023 کی۔ ای کامرس پلیٹ فارمز جیسے دراز اب 100 سے زیادہ شہروں میں ڈیلیوری کر رہے ہیں، جس سے جیسے آرگینک پروڈکٹ، ہینڈی کرافٹس اور لوکل فیشن کو نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی مارکیٹ تک رسائی حاصل ہو رہی ہے۔ SME بزنس اب SEO، گوگل ایڈز اور سوشل میڈیا اشتہارات کے ذریعے اپنی پہنچ کو وسیع کر رہے ہیں۔ ایک مثال Kokomo.pk کی ہے، جس نے انسٹاگرام پر کامیاب مارکیٹنگ مہم سے اپنا ریونیو 10 گنا بڑھا لیا۔ لاجسٹک سروسز جیسے ٹریکس، پوسٹکس اور لیو ایک میل ڈیلیوری کو بہتر کر رہی ہیں، جس سے کراچی، لاہور اور اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں فوری ڈیلیوری ممکن ہو چکی ہے۔ اگرچہ ترقی کی رفتار تیز ہے، مگر پاکستان کو ایک واضح اور سخت ریگولیٹری فریم ورک کی ضرورت ہے تاکہ ریفنڈ، واپسی اور فراڈ جیسے مسائل سے نمٹا جا سکے۔ دیہی علاقوں میں لاجسٹک اب بھی مہنگی اور غیر مؤثر ہے، جبکہ سائبر سیکورٹی ایک سنجیدہ خطرہ بنی ہوئی ہے۔ بہت سی ویب سائٹ SSL ڈیٹا پرائیویسی کی بنیادی اصولوں کی پابندی نہیں کرتی۔ PTA اور SBP اگرچہ قوانین بنا رہے ہیں، مگر ان پر مکمل عمل درآمد ابھی باقی ہے۔ کم سرمایہ سے کمائی کے مواقع، عام آدمی کے لیے آن لائن کمائی کے کئی دروازے کھل چکے ہیں۔ فری لانسنگ پلیٹ فارم جیسے فائور، اپ ورک اور ورک چیسٹ پر گرافکس، لکھائی، ویڈیو ایڈیٹنگ اور SEO جیسے مہارتوں سے ماہانہ 30,000 سے 2 لاکھ روپے کمائے جا سکتے ہیں۔ آن لائن سیلنگ چاہے دراز ہو یا انسٹاگرام ہو یا شوپیفائی، کپڑے، ہینڈی کرافٹ اور بیکری مصنوعات سے کاروبار ممکن ہے۔ خواتین اب گھروں سے ہی اپنا آن لائن بزنس چلا رہی ہیں۔ رائڈر جابز جیسے فوڈ پانڈا، بائک یا نوجوانوں کو 25,000 سے 50,000 روپے تک ماہانہ آمدنی دے سکتی ہیں۔ ایفیلیٹ اور انفلوئنسر مارکیٹنگ کے ذریعے بھی کمیشن پر کمائی ممکن ہے، جبکہ مائکرو انٹرپرینیورشپ پروگرام جیسے جگنو بازار اور گروسری ایپ چھوٹے شہروں کے نوجوانوں کو مقامی وینڈرز یا ایجنٹ بننے کے مواقع دے رہے ہیں۔ نوجوانوں اور خواتین کے لیے سستے کاروبار کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس زیادہ سرمایہ نہیں تو فکر نہ کریں، 2,000 روپے سے بھی کم ہوم بیسڈ فوڈ بزنس شروع کیا جا سکتا ہے، جس سے ماہانہ 60,000 روپے تک کمایا جا سکتا ہے۔ کپڑوں کا کاروبار 5,000 روپے سے شروع ہو سکتا ہے، خصوصاً اگر آپ زینب مارکیٹ یا اچرا سے خریداری کریں۔ فری لانسنگ میں صرف لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کی ضرورت ہے۔ YouTube یا ٹک ٹاک پر کریٹر بن کر آپ 10,000 سے 1 لاکھ روپے تک کما سکتے ہیں، اور آن لائن ٹیوشن کے ذریعے قرآن، انگلش یا
میتھ پڑھا کر بھی اچھی آمدنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو سے ہم نے جانا کہ پاکستان میں ای کامرس کا مستقبل روشن ہے۔ صرف دارالحکومت نہیں بلکہ چھوٹے شہروں اور گاؤں کے نوجوان اور خواتین بھی اس ڈیجیٹل انقلاب کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ کو نہ سفارش کی ضرورت ہے نہ دفتر کی، صرف ایک فیصلہ اور تھوڑی سی محنت۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو چینل دستاویز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ہر ہفتے آپ کے لیے لاتے ہیں ایسی ہی تحقیقاتی اور تجزیاتی رپورٹس۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں ڈیجیٹل نوکریاں، ریموٹ ورک اور بین الاقوامی مارکیٹ سے کمانے کے طریقوں پر۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔